انہوں نے سی ایس ایس کیا لیکن بیوروکریسی کا کام ان کو زیادہ راست نہیں آیا. سیاست شروع کی، ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، وزیر بنے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے خیبر پختونخوا کے، اس کے بعد سینیٹر بنے، پھر سینیٹر شپ بھی چھوڑنی پڑی ان کو یا انہوں نے چھوڑ دی، پھر ایم این اے بنے اور پھر گورنر بنے. لیکن اب انہوں نے گورنرشپ بھی چھوڑ دی. یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے آج کے میرے مہمان خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے سابق گورنر، سابق وفاقی وزیر جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب. بہت شکریہ سردار صاحب. پہلے تو یہی سوال، لوگ چپڑاسی کی نوکری نہیں چھوڑتے، آپ نے پہلے سرکاری افسری چھوڑی تھی اور سیاست کے لیے، اور اب آپ نے گورنرشپ چھوڑ دی، کیوں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، جب میں گورنر بنا تو مجھے بڑا چیلنج تھا میرے پورے ذہن پر کہ میرے لیے بڑا ہیوی ٹاسک ہے، بڑا زیادہ کام ہے اور مجھے کرنا ہے. اور میں شروع میں تو اس کے لیے تیار نہیں تھا. پھر بعد میں جب پرائم منسٹر نے مجھے کہا تو میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو اس سارے عرصے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بڑی اپنے آپ کو دراصل تھکا بھی دیا تھا میں نے. چیلنجنگ ٹاسک تھا اور قبائلی علاقے کی صورتحال مجموعی طور پر جو تھی اس کے لیے بڑا تقاضا کرتی تھی کہ بہت دل جمعی کے ساتھ کام کیا جائے. تو میں نے اس طرح کیا. بہرحال مجھے اپنی جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو بھی میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس کو بھی رکھنا ہے. اور میں جنوری مارچ تک سے پہلے اپنے آپ کو میں نے چاہ رہا تھا کہ میں آئندہ الیکشن جب آئیں گے تو اس کے لیے 2 سال کی جو پابندی ہے اس کے زد میں نہ ہوں. تو اس لیے میں نے اپنے لیے یہ وقت رکھا تھا کہ میں یہاں سے ریزائن کر لوں گا. نہیں، لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ نے محنت کی تھی تو اس محنت کے اثرات گراؤنڈ پہ تو کوئی نظر نہیں آئے. نہ قبائلی علاقے امن کے گہوارہ بنے، نہ ان کا سٹیٹس تبدیل ہوا، نہ ابھی تک آئی ڈی پیز واپس گئے ہیں. تو قبائلی علاقوں کی خاطر اور پختونخوا کی خاطر ضروری نہیں تھا کہ آپ کچھ اور عرصہ یہ کام کرتے، ان ٹاسک کو منطقی انجام تک پہنچائے؟ ان سے آپ کو اپنا سیاسی کیریئر زیادہ اہم نظر آیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو قبائلی علاقے کے بارے میں عمومی طور پر ہمارے ملک میں کچھ تصورات جو ہے نا بڑے ویگ سے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قبائلی علاقے میں بہت تھوڑے عرصے میں بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے، جبکہ اگر اس کی پوری پچھلے 60-65 سال کی تاریخ دیکھیں اور پھر پچھلے 15 سال کی تاریخ دیکھیں 9/11 کے بعد، تو قبائلی علاقے میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. اس کے ماضی کی نسبت پچھلے 15 سالوں میں وہاں پہ بہت زیادہ نہ صرف تبدیلی آئی ہے بلکہ اس وقت تباہی کا بھی شکار ہوا. تو میرے لیے جو بڑا چیلنج تھا وہ چند چیلنجز کو میں نے سمجھا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر میں جاری رکھتا اور جو پالیسیز میں نے تیار کی تھی ان کے اوپر عمل درآمد جاری رہے گا تو وہ اس کے اثرات جلدی نکلیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی 1 سال 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر پوری اس کی حیت کو بدل دیں یا اس کے نتائج بہت اعلیٰ درجے کے نکلیں، تو یہ ذرا میرے سال میں ناانصافی ہوگی. ایک جذباتی باتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن حقائق سے تعلق نہیں ہے. لیکن سردار صاحب وہاں دہشت گردی کا چیلنج، ریفارمز کا چیلنج، بارڈر پہ چیلنج، سول ملٹری تعلقات کا چیلنج، اس کے لیے تو بڑے جوان جذبوں کا حامل کوئی دبنگ سا گورنر چاہیے تھا. تو کیا وہ ان چیلنجوں سے نبردآزما ہو سکیں گے؟ پچھلے 22 مہینے میں نے وہاں گزارا، اس پہ میں نے بہت بنیادی کام کر لیا ہے. ایک تو یہ بات، آپ اس بات کو ضرور تسلیم کر لیں اور پوری قوم کو تسلیم کرنا چاہیے کہ قبائلی علاقے میں امن امان کی جو صورتحال آج ہے یہ 2 سال قبل سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑے ملٹری آپریشن سے جو ہے وہ اس نظم و ضبط کو وہاں پہ لایا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو وہاں پہ بد نظمی کا شکار علاقہ رہا، وہاں پہ بد انتظامی رہی، جو وہاں پہ ریاستی نظام تھا وہ تباہی کا شکار ہو چکا تھا، اس میں بھی بڑی بحالی آ رہی ہے. ہمارے جو آئی ڈی پیز وہاں سے جو
اپنے گھروں سے جن کو بے دخل ہونا پڑا وہ 2 ملین کے قریب تھے، 20 لاکھ کے قریب لوگ تھے. اب ان میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں واپس جا چکے ہیں. وہاں پہ تعمیر و ترقی کا کام شروع ہو چکا ہے. تو امن امان جو ہے وہ سب سے بڑا مرحلہ تھا، سب سے پہلا مرحلہ تھا. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو جو آج صورتحال امن امان کی وہ ماضی کی نسبت بہت بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آئندہ آنے والے تھوڑے وقت میں یہ اور اچھائی کی طرف جائے گی. البتہ ہمیں ضرور چیلنجز سامنے رہیں گے، کیونکہ امن امان صرف پاکستان کے اندر ہی کا ایشو نہیں ہے، بلکہ اس سارے خطے میں، خاص طور پہ افغانستان اور پاکستان کے جو دونوں کے مجموعی حالات ہیں اور جو بارڈرز ایریا ہیں، یہاں پر امن امان کی صورتحال آئندہ عرصے میں کافی حد تک میں صاف الفاظ میں کہوں کہ ڈاماڈول رہے گی. یہ یقینی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات بہت جلد لیکن نہیں ہیں. گورنر ایسے بھیجے گئے کہ جن کی صحت بھی ڈاواڈول ہے، نام ان کا جھگڑا ہے لیکن ہے حد سے زیادہ شریف. یہ ایک جو المیہ ہے، کیا وہ ان چیزوں سے نمٹ سکیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں نے بہت بنیادی کام جو ان کے لیے کر دیا ہے. وہ ان پالیسیز کو کنٹینیو کرنے کے اوپر مجھے یقین ہے کہ وہ جاری رکھیں گے، اور ان کو بہت تھوڑا کام کرنا پڑے گا. ان کو صرف ان پالیسیز کو جاری رکھنا پڑے گا، جاری رکھنا چاہیے، اور وہ نتائج جو ہے وہ خود بخود نکلتے جائیں گے، آہستہ سے چلیں گے. ایک رائے یہ ہے کہ آپ کے جانے کا اور جھگڑا صاحب کے آنے کا باعث آپ کا وہاں ملٹری کے ساتھ جھگڑا بن گیا. واقعی کوئی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پہ گراؤنڈ پہ آپ کا کوئی تنازعہ چل رہا تھا؟ جناب یہ ایک بڑا تاثر کہیں ضرور پیدا کیا گیا ہے، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرے اور ملٹری کے جو تعلقات تھے یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی کوآرڈینیشن تھی ہمارے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج اور ہمارے سول انتظامیہ یہ دونوں کو پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے. پالیسی ہمارے ملک کی، ہماری ریاست کی، وہ صرف صاف ستھری یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، اس کو برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کو بحال کرنا ہے، اس کے عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے. تو یہ چند وہ بنیادی سطور ہیں جن کے اوپر اتفاق کرنے کے لیے ہمیں کوئی بیٹھنا نہیں پڑتا، بلکہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو میرے تو نہایت اعلیٰ تعلقات رہے، ہماری ورکنگ ریلیشن بہت اچھی تھی، اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ غالباً میں اس کا ذکر شاید نہ کرتا عمومی طور پر، لیکن چونکہ آپ نے بات کی ہے تو میں کر رہا ہوں کہ نہیں، میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عمومی تاثر یہی ہے کہ آپ کو مجبور کیا گیا فوج کی طرف سے استعفیٰ یہ دینے میرا پہ. اپنا فیصلہ تھا، اور میں اسی ضمن میں ذکر، میں جیسے کہہ رہا تھا کہ مجھے شاید میں غالباً نہ ذکر کرتا، لیکن اب کرنا چاہ رہے ہیں. سوال کیا آپ نے کہ میں وہ واحد گورنر ہوں جس کو سرکاری سطح پر وہاں پہ آرمی کی طرف سے، جو کور ہیڈ کوارٹرز میں کور کمانڈر کی طرف سے ڈائنائٹ کیا گیا مجھے، اور ایک تقریب منعقد کی گئی ہے. اس طرح مجھے وہاں سے جب میں نے استعفے کا فیصلہ کیا، اور بہت اچھے تعلق رہے. اس کے بعد بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی آپ کی الوداعی ملاقات ہوئی؟ جی، چیف آف آرمی اسٹاف سے خوشگوار میری رہی؟ ملاقات جو ہے وہ میرے استعفیٰ دینے کے بعد ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، اپنے ساتھ چائے کی دعوت دی، تو میں وہاں پہ گیا تھا، اور بڑے اچھی گفتگو ہوئی. اور انہوں نے صحیح بات ہے کہ میرے سارے عرصے کے دوران جو ہم نے مل کر قبائلی علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو کام کیا ہے، اور اس میں جو میری پالیسیز ہیں ان کے اندر انہوں نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا اور اچھے الفاظ کا ذکر کیا. اچھا سردار صاحب، ایک رائے یہ ہے کہ پورے پاکستان میں فساد کی جڑ یہ قبائلی علاقے ہیں، پورے پاکستان میں فساد کا موجب یہ قبائلی عوام ہے. دوسری رائے بالکل اپوزٹ کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، پورے پاکستان کی جنگ یہ قبائلی علاقوں میں لڑی جاتی رہی، قبائلی علاقوں کے عوام کے کاندوں کو، خون کو استعمال کر کے. آپ نے بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھا بھی، آپ نے گورن کیا ان کو. قبائلی علاقوں کے عوام ظالم ہے، مظلوم ہے، یا کہ وہ پاکستان کے لیے بوجھ ہے، یا پاکستانی پالیسیاں ان کے لیے بوجھ ہیں؟ ہمارے قبائل پاکستان کے بہادر لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، اور باوقار لوگ ہیں، اور ان کی بڑی شاندار ماضی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے اپنے قبائل کے اوپر. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے وہ سپاہی ہیں
کہ جنہوں نے 60-70 سال تک پاکستان کے لیے بغیر کسی قیمت کے اس کی حفاظت کی، اس کی سرحدوں کی. یہ ریاست پاکستان کا قصور رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے قبائل کو اس جنگ میں لگا دیا. یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بالکل مظلوم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ پاکستان کی حفاظت کی جنگ جو ہے وہ قبائلی علاقے میں لڑی جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں امن بھی جو ہے اس کی کنجی بھی قبائلی علاقے میں امن سے ہے. تو یہ ایک تاثر جو ہے اس کو درست رہنا چاہیے کہ ہمارے قبائل اس پاکستان کا سرمایہ ہیں، وہ اس کے بہترین جان نثار ہیں، اور آئندہ بھی وہ پاکستان کے جان نثار رہیں گے. ان حالات سے جس سے گزرے ہیں، جس ظلم سے گزرے ہیں، جس تباہی سے وہ گزرے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے خاندان اجڑے ہیں وہاں سے، اس کے باوجود وہ آج بھی پاکستان کے نام لیتے ہیں. نہیں، پاکستان کا نام تو لیتے ہیں، لیکن سردار صاحب ان تباہیوں نے، ان جنگوں نے کیا قبائلی عوام کی عادتوں کو بھی بہت بگاڑ نہیں دیا؟ میں خود بھی ایک قبائلی ہوں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ قبائلی جو ٹینک اور توپ کے آگے ڈٹ جاتا ہے، نوٹ کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، کچھ تبدیلیاں تو ضرور آتی ہیں. یہ تبدیلیاں قبائل کی صرف نہیں بلکہ اس خطے میں افغان وار کے بعد آئی ہیں. جو افغانستان میں روسی فوجوں کے داخلے کے بعد جو پوری دنیا اس خطے میں کودی، امریکہ اور اس کے سارے ہواری اور ہم سب شامل ہوئے اس جنگ کے اندر، تو وہ ایک وار اکانومی کا وہاں سے تصور پیدا ہوا، وہ ایک حقیقت بن گئی. تو اس میں پھر یہاں روپے کا بہت بڑا عمل درآمد ہوا. یہاں پہ بڑا داخلہ، وہاں پہ ہمارے نہ صرف نقد روپیہ آیا ڈالرز کی شکل میں اور دوسری کرنسیوں کی شکل میں. یہاں پہ بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ پھر پیدا کیا گیا. یہاں پہ اسلحے کا بہت بڑا کاروبار ہوا، پر اسی دوران نارکوٹکس کا بہت بڑا بزنس ہوا. تو یہ ضرور تبدیلیاں آئی ہیں. ہمارے کچھ افراد نے جو قبائلی علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس ساری وار اکانومی سے فائدہ اٹھایا ہے. سردار صاحب، وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں روس کا پیسہ آیا، یہاں انڈیا کا آیا، یہاں امریکہ کا آیا، عرب دنیا سے آیا، اسٹیبلشمنٹ نے سب سے زیادہ وہاں پہ لگایا. اب 9/11 کے بعد بھی ہم ذکر سنتے رہیں کہ یہاں پہ آروزیز بنیں گے، فلاں بنیں گے، لیکن آج بھی وہاں سڑک نہیں ہے، وہاں سب سے زیادہ جہالت ہیں، وہاں پینے کا پانی نہیں ہے. وہ پیسہ، یہ کیا واقعی جو صدر ہوتے ہیں، گورنرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے ہیں، جو باقی مختار ہوتے ہیں، ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے؟ نہیں تو وہ گراؤنڈ پہ کیوں نہیں؟ اس میں بلا شبہ جو حکومت پاکستان کے سے وسائل قبائلی علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے ملتے ہیں، وہ نسبتاً دوسرے صوبوں سے کم ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا سے پر کیپیٹا جس کو کہیں گے وہ کم ہے. اس طرح آزاد کشمیر سے بھی کم ہیں، اور شمالی علاقہ جات سے بھی کم ہے. یہ تو ایک ایشو ضرور ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس سے زیادہ بڑا سیریس ایشو یہ ہے، جو زیادہ سنجیدگی کا حامل ہے، کہ جو وسائل بھی مہیا کیے جاتے ہیں وہ دراصل درست خرچ نہیں ہوتے. ان کے اندر بڑی حد تک بد انتظامی ہے، بد نظمی ہے، اور کوئی نیشنل گولز کو سامنے رکھ کر، جس کو قومی ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ سامنے رکھ کر وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی جاتی. وہاں پہ گورنر کی مرضی پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، یا باثر افراد کی مرضی پہ خرچ ہوتا رہا ماضی کے اندر، اور اس کے اثرات عوام تک نہیں پہنچتے ہیں. تو یہ بڑا نقصان ہوا. اگر ہم ایک بتدریج جو بھی ہمیں وسائل میسر رہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اگر وہ دیانتداری سے خرچ ہوں، وہ کسی قومی اقتصادی اور قومی جو ہدف ہیں، اہداف ہیں، ان کے مطابق اگر وہ خرچ کیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بہتر نتائج نہیں. کبھی خرچ ہوئے ہیں دیانتداری سے؟ دیکھیے، میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ پچھلے 2 سال کے اندر وہاں پر جو وسائل ہمیں میسر تھے، اس کو ہم نے بہترین طریقے سے ایک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے طور پر ہم نے اس کو ڈیزائن کیا. سیکٹرز کو ڈیوائیڈ کیا، کہ سیکٹوریل ڈیولپمنٹ کی ہے. ایجنسیز کے اندر ان کی آبادی، ان کی پسماندگی اور ان کی ماضی کی جو شارٹ کمنگز ہیں، جو کمیاں خامیاں رہ گئی ہیں، ان کے مطابق ہم نے نئی اپروچ میں نے اڈاپٹ کی.
اس کے علاوہ خاص طور پر آپ دیکھیں، ایک مثلا مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں انگریز کے زمانے سے، اور پھر حکومت پاکستان نے بارہ دفعہ کوشش کی ماضی کے اندر بھی، ہمارے حکمرانوں نے بھی، کہ خیبر ایجنسی میں تیرا ویلی کے اندر ہم نے حکومت نے سڑکیں بنانے کی کوشش کی، وہ کبھی نہیں بنی وہاں پہ تعمیر و ترقی نہیں ہو سکی، وہاں پہ ایک سکول تک موجود نہیں سرکار کا بنا ہوا، وہاں پہ پانی کی اسکیم کوئی موجود نہیں تھی، اس لیے کہ حکومت اور اس کے درمیان ایک پردہ موجود تھا، وہ وہاں پہ کام نہیں ہو سکتے تھے، ہونے نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن میں نے جب وہاں پہ تعمیر و ترقی شروع کی تو میں نے تیرہ ویلی کے لیے اور عوام کو اعتماد میں لیا، قبائل کو اعتماد میں لے کر میں نے خاص طور پہ صرف اس تیرہ ویلی کے لیے 3.5 ارب روپے کے قریب نئے ڈیولپمنٹ پلان شروع کر دیے، اور اس میں ہم نے اس کو پشاور کے ساتھ بھی روڈ جو ہے لنک کا جو ہے وہ شروع کر دیا کام، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تھوڑے اس جون سے پہلے آپ گاڑی کے ذریعے تیرہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس کو ہم لنک کر رہے ہیں اور اگزے کے ساتھ بھی، پھر کورم ایجنسی کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں، تو ایک مثال کے طور پر دی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ وہ علاقے جو ماضی میں بالکل نظر انداز رہے، جیسے باجوڑ کے اندر علاقے جو افغان پاکستان بارڈرز کے اوپر ہیں، وہ وہاں پہ کبھی کام نہیں ہو سکا۔ محمد ایجنسی میں جو بارڈرز کے ایریاز ہیں وہاں پہ کبھی کام نہیں ہو سکا، اور اسی طرح جنوبی وزیرستان میں اور شمالی وزیرستان میں، تو ان کو ہم نے فوکس کیا ہے، تو اسپیشل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرامز وہاں پہ شامل کیے۔ لوگوں کی معاشی ترقی کے لیے جو کام تھے ان کے میں ہم نے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے خاص طور پہ جو اسمال ڈیمز ہیں ان کی تعمیر کے لیے ایک خصوصی جو ہے وہ پیکج ڈیزائن کیا، اور پروگرام پہ عمل درآمد شروع ہو گیا۔ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میں نے بریک پر جانے سے پہلے مصطفیٰ کے ساتھ پاس سوال چھوڑا تھا یہ کہ آپ کی ٹائمنگ کو لے کے بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، کچھ وضاحت انہوں نے خود بھی کی تھی، کچھ ایک طرف میں نے بھی پوائنٹ کیا ہے کہ کیا آپ کی واپسی کا تعلق اس وقت الطاف حسین کا سورج غروب ہوتے کا منظرنامہ ہے، یا ان کی صحت کے حوالے سے جو کچھ بھی خبریں آ رہی ہیں اس سے ہے؟ جی مصطفیٰ بھائی آپ بتائیے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے ان باتوں کے بنا پر اپنی جو ہے وہ اپنی پلاننگ یا ساری چیزیں نہیں کی ہیں، اور جو آپ کے پاس اطلاعات ہیں ساری یہ چیزیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس والی بات میں بھی کوئی حقیقت ہے۔ وہ سب سے ساری اطلاعات ہیں، ہر کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، چیخ رہ بھی رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، غصہ بھی کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، تو all these things are rumors، اور ایسی کوئی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ، اور انہوں نے تو ٹیلی فون پہ ہی تو ساری بات کرنی، انہوں نے کون سا فزیکلی آ کر جو ہے وہ کہیں پہ اس کو وہ کرنا ہے، تو پھر ٹیلی فون پہ آواز سے ہی تو سارا کام ہو رہا ہے، تو ٹیلی فون پہ آواز تو پوری صحیح آ رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک اور کمال کی چیز کی ہے کہ جلد بازی میں پارٹی کا کوئی نام تجویز نہیں کیا ہے، اس کے اوپر دو طرح کی رائے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ایم کیو ایم ہی ہے جو آپ کی جھولی میں آ گرے گی، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی اشارے کا انتظار ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ سیدھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں آپ۔ سلیم بھائی ایسا ہوتا نا، اشارے پہ چلنے والا آدمی ہوتا نا، تو میں ایم کیو ایم چھوڑ کے کیوں جاتا؟ میں ان اشارے والوں کے لیے ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے جس پوزیشن پہ تھا میں اور انیس بھائی، ہم تو بڑا اچھا کام کر سکتے تھے، اور اگر اشارے والا ہوتا سلیم بھائی تو میں جا کر نظامت اور سینیٹر ناظم میئر رہتے ہوئے 300 ارب روپے ہم نے خرچ کیے، وہ اس لیول کا آدمی رہ کر اس کے بعد پھر سینیٹر بنا، یہ ریزائن کر کے جا کے میں نوکری کرتا 9 to 5 کیوں کرتا؟ پھر اشارے دینے والے کیا میرے گھر کے کچن کو نہیں چلا سکتے تھے؟ یہ ڈی این اے ہی نہیں ہے سلیم بھائی ہمارا، یہ نہیں ہے ڈی این اے، ہوتا تو یہ کام نہیں کرتے، کھلی کتاب ہے ہماری، تو یہ کام نہیں کرتا۔ ٹو بی ویری آنسٹ، کوئی اشارہ کوئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے اشارے دینے والا دلوں میں بات ڈالنے والا ہے، اور وقت بتائے گا۔ میں اس کے اوپر لوگوں کی بات سنتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کی اپنی رائے، لیکن میں اور میرا رب جانتا ہے کہ ہمیں کوئی اشارہ نہیں، نمبر 1۔ اور دوسری بات آپ نے سوری کیا پوچھی؟ اشارے والی تو میں نے بات کر دی۔ نہیں، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بالآخر یہ آپ کی جو جماعت ہے یہی جو ہے آپ کو انہیرٹ کرنی پڑے گی؟ I don't know. I don't think so کہ جی this is my plan۔ میں نام کا میں بتا دوں آپ کو، دیکھیں یہ ایسے ہی جینوئن ہے جو نظر آ رہا ہے، ہم نے کوئی اس کے اوپر، آپ دیکھیں کہ میں نے کسی کو کانٹیکٹ نہیں کیا، میرا اور انیس بھائی نے، کہ بھائی 4 لوگ تو سلیم بھائی اتنی بڑی ایم کیو ایم میں یا اس شہر میں ہم بھی اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے تھے نا،
آپ یہ سوچیں کہ 2 لوگ ہی کیوں ہیں, تیسرا آدمی کیوں نہیں ہے جب ہم آئے. آج ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہیں یہاں پہ. ہم جو ہے وہ اگر کوئی اگر میں کوئی پروگرام کروں, اب یہ کوئی میڈیا ٹاک کروں, چیزیں کروں, تو میں آپ کو جو میرے پاس ابھی ڈیٹا ہے, جو لوگ آ گئے بولے کیا کر رہے ہیں, تو میں آپ کو 500,000 لوگ اپنے ساتھ دکھا سکوں. لیکن ہم تو وہاں سے بھی 5 لوگ اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے تھے. نہیں, ہم نے جو ہمارا یہ, میں نے ابھی تک میں نے اور انیس بھائی نے کسی کو فون ہی نہیں کیا ہے کہ ہم آگے آ جاؤ, اور ہم کریں گے بھی نہیں. ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم یہ کریں گے, سازش والے کام نہیں کریں گے, بیک ڈور چینل والے کام نہیں کرنا. ہم نے جو بھی کام کرنا ہے, جب بھی سوچا تھا, وہ جا کر سامنے بیٹھ کر, اسی شہر میں بیٹھ کر, اور اس کے بعد بالکل اوپن بات کرنی ہے سب سے, کوئی بیہائنڈ دی کرٹن بات نہیں کرنی. وہ کام ہم نے کر دیا, وہ کام ہم نے کر. اب جس کا دل چاہے وہ آئے, جس کا دل چاہے اور ہم نے ایک آؤٹ لائن دینی تھی. میرے لحاظ سے پارٹی کا نام میٹر نہیں کرتا, پارٹی کا کام میٹر کرتا ہے. ہم نے کیا, یہ پارٹی کرے گی کیا, یہ میں نے جو ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اور بتا دیا ہے. اب جس کو اس کی, آپ یقین نہیں کر رہے, مجھ سے اتنے سارے لوگ ہمیں ملنے آ رہے ہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, گروپس آ رہے ہیں, پورے پاکستان بھر سے, پورے سندھ بھر سے, پورے شہر سے, اسٹوڈنٹس ہیں, بزرگ ہیں, پروفیشنلز ہیں, لائرز ہیں. آپ یقین کریں, ایک شخص نے بھی آ کے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے اپنی پارٹی کا نام کیوں نہیں رکھا. وہ اسی آؤٹ لائن پہ آ رہے ہیں, اسی پروگرام کے اوپر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا نام بہت سیکنڈری ایشو ہے. اصل ہے کہ پارٹی کرے گی کیا, اس کو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. میں نام بہت اچھا رکھ لوں, کام میرے الٹے ہوں, تو کیا ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا. ایک سوال اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, وہ بتائیے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس وقت آپ بیٹھ کے تھوڑا سا ہوم ورک کر رہے ہوں گے, تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت بڑا ہوم ورک کر رہے ہوں گے. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہاؤ ول یو لانچ یور ایفرٹ ٹو سینڈ یور میسج اکراس ٹو دا ہول کنٹری. ہمیں آرگنائزیشن اسٹرانگ کر رہی ہیں, ہمیں نظریاتی لوگ بنانے, ہمیں جو ہم نے یہ نظریہ رکھا ہے لوگوں کے سامنے, اس نظریے کے اوپر بلیو کرنے والے لوگ بنانے, کمیٹڈ لوگ بنانے. اور وہ ہم کام کر رہے ہیں, یہی کام ہم نے شروع کر دیا اپنی بات کرنے کے بعد, کہ اگلے منٹ سے ہم نے یہ کام شروع کر دیا. اور ہم اچھی آرگنائزیشن, اسٹرانگ آرگنائزیشن بنائیں گے. وہ اسٹرانگ آرگنائزیشن ہی جو ہے وہ ایک ڈیسائسو فورس بنے گی, لوگوں کی, عوام کی موبلائزیشن کی, عوام تک چیزوں کو پہنچانے کی. اور ایک ایسی آرگنائزیشن ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں معاشرے کا غلط آدمی آ کر اچھا انسان بن جائے, نہ کہ اچھا انسان آ کر جو ہے وہ ٹارگٹ کلر اور راک ایجنٹ بن جائے. ایسا کام ہم نے نہیں کرنا. ہم نے معاشرے کے غلط آدمی کو بھی ایڈریس کرنا ہے, اس کو گلے سے جان بوجھ کر لگانا, اس کو چھوڑنا نہیں, آئسولیٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ اور لوگوں کو خراب کرے, اور اس کی غلطیوں کو, اس سے نفرت, اس انسان سے نفرت نہیں کرنا ہے, اس کے اعمال سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نفرت ہونی چاہیے, وہ اختلاف ہونا چاہیے. یہ کچھ ہے ہمارا خواب, اور یہ کچھ ہے ہماری پلاننگ. تو اچھی آرگنائزیشن کی داغ بیل ڈالی, اور اسٹرانگ ہم جو ہے وہ تنظیم سازی کریں گے, تنظیم اچھی بنائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اس وقت الطاف حسین صاحب کے ارد گرد ہیں, اور جو پارٹی کے ورکرز ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر, کیا کرائیٹیرین آپ رکھیں گے ان کو اپنے ساتھ ملانے کا, یا یہ کھلا ایک دعوت عام ہوگی کہ جس کا دل چاہے, جس کی جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو, وہ آئے اور آ کے اس میں شامل ہو جائے؟ بالکل, اس کا یہ کھلا دعوت نامہ ہے, اس کا کوئی پری سیٹ کرائیٹیریا نہیں ہے. میں نے ہم نے کسی آئیڈینٹی, کسی ایک فگر کو دیکھ کر یا کسی انڈیویجولز کو دیکھ کر ہم نے یہ ہرگز کوئی اپنی بات کو ڈٹرمن نہیں کروایا کیا ہے. سب کے لیے جو ہے وہ یہ بالکل اوپن میسج ہے, سب کے لیے یہ سب کچھ, سارے یہ اوپن پیغام ہے. اور پیغام یہی ہے کہ بھائی انسان کو خدا نہ مانو یار, خدا کو خدا مانو, مرنے کا خوف کرو, مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی خوف کرو. اتنا سوچ لو کہ مرنا ہے, اور مرنے کے بعد جب سوالات ہوں گے تو اس کا جواب کیسے دو گے سب کو. اور مارنے والا اللہ تعالیٰ ہے, نہ آپ کو کوئی انسان مار سکتا ہے, نہ آپ کو کوئی انسان بچا سکتا ہے. جس دن آپ کی لکھی ہوگی اس دن آپ جو ہے مر جائیں گے. ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مارنا ہو تو آپ کو بارود سے اور جو ہے وہ گولیوں سے مارے. ڈینگی وائرس کا مچھر بھیجے گا, ڈینگی وائرس کا مچھر کاٹے گا, انسان مر جائے گا کمرے میں بیٹھے بیٹھے. تو مرنے کے لیے تو ایک ڈینگی وائرس کا مچھر کافی ہے سلیم بھائی. تو یہ ذہن سے نکالیں کہ کوئی عزت دینے والا ہے, کوئی ذلیل ذلت دینے والا ہے, کوئی موت دینے والا ہے, کسی دوستی کر کے کسی کی غلط بات مان کے زندگی بچنے والی ہے. کیا جو لوگ باتیں مان رہے ہیں کیا وہ ذلیل نہیں ہو رہے؟ کیا ان کو صبح شام گالیاں نہیں پڑ رہی؟ کیا ان میں سے لوگ مارے نہیں جا رہے؟ مجھے کوئی گارنٹی دے دے کہ جی جناب ان سب غلط چیزوں کو ماننے سے جو ہے وہ 200 سال کی عمر ہوگی, کوئی مرے گا نہیں. ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں کوئی پھر جو ہے وہ کوئی شیطانوں والے فیصلے. میرے خیال سے آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے مصطفیٰ بھائی پھر بھی کراچی ہی ہوگا.
یہ مجھے بتائیے گا کہ باقی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے، پیپلز پارٹی بھی ہے، این پی بھی ہے، اب آپ کوئی رابطوں کا سلسلہ شروع کریں گے ان سے کہ بیٹھ کے کراچی کو واپس وہی روشنیوں کا شہر بنا دیا جائے، تاکہ ایک ایسا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو جائے کہ پھر جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو پذیرائی ملے گی؟ اس سلسلے میں کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ سلیم بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی، اور آپ نے آئی تھنک یو آر دی اونلی ون ہو ہیو اسپوکن اباؤٹ دیٹ، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے وہی بات کی کہ جو بات ہم نے ڈٹرمن اپنے سوچی ہے، جو بات یہ جو میں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے بعد جو میں نے بات کی ہے، میں نے اور انیس بھائی نے، وہ کیا بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فالوور جو ہو، مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا آپ کی الیکشن کمیشن میں جو ہے اس کو کوئی جھنڈے کا دوسرا کلر چاہیے، اس کو پاکستان کا جھنڈا نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی کلر ولر ہم جمع کر کے میں بولوں گا کسی کمپیوٹر سے پیپر نکال کے جھنڈے کا کلر بنا کے رجسٹر کرا دو، مجھے دکھاؤ بھی نہیں، میں نے تو لگانا ہے تو پاکستان کا جھنڈا لگانا ہے۔ میں نے اپنے آدمی کو، اپنے ورکر کو، اپنے لوگوں کو، ماننے والوں کو کہنا ہے کہ بھائی یہ اس سے ہی محبت، اور اس کے ماننے والے پیپلز پارٹی والے ہوں، پی ایم ایل این والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، اے این پی والے، ان سب سے محبت کرنا تمہارا فرض ہے، تمہاری عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہ مین تھیم ہی یہی ہے، ہماری مین تھیم ہی یہی ہے۔ اتنا بڑا ڈائلیما ہے، اتنا بڑا یہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے۔ سر میں آپ بھی جاتے ہیں دنیا بھر میں، آپ کا کہیں کوئی انڈین جو ہے وہ بی جے پی کا نظر نہیں آئے گا یا کانگریس کا نظر نہیں آئے گا، آپ کو دنیا میں انڈیا سے باہر جو ہے وہ ہندوستانی جو ہے وہ انڈین ہے۔ آپ کو کوئی بھی برٹشر، کوئی بھی امریکن جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ اپنی پارٹیز کے ناموں سے نہیں پہچانا جائے گا۔ آپ ہمارے لوگوں کو دیکھیں، ہم نے اتنے ٹکریوں میں بانٹ دیا ہے کہ ملک تو ملک سے باہر بھی جہاں پر لوگ آپس میں اتحاد رکھتے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی والا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا گروپ ہے، کوئی پی ایم ایل این کا گروپ ہے، کوئی پی ٹی آئی کا گروپ ہے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں نہیں جاتے ہیں۔ جب آپ ایک ملک میں اتنے ٹکریوں میں بٹ جائیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی، کیسے چلائیں گے آپ؟ فرشتے بھی لائیں گے تو ملک نہیں چل سکتا۔ سلیم یہ بات آپ کی بہت خوبصورت ہے، آپ کی بات بہت خوبصورت ہے۔ توڑنا اس کو مزید میں کیا کر، اب لوگ کہتے ہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ ان یوزول بات کر رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں ان ٹکڑوں میں ایک اور ٹکڑا بنا لوں؟ بھائی یہ کام نہیں کرنا تو پہلے یہ کام ہو رہا ہے، بیڑا غرق ہوا ہے، میں اور بیڑا غرق کروں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پھر یہ کام کرنے کی، پھر اپنے نوکری کریں، بیوی بچے پالیں، پھر تو یہ کام نہیں کرنا ہم نے۔ ہماری کامیابی یہ والی کامیابی نہیں جو دنیا اس کو دیکھ رہی ہے ساری چیزیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے دنیاوی طور پہ بھی، اور اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی اس میں۔ مصطفیٰ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ تو مہاجر کا لفظ استعمال کریں گے، نہ اردو سپیکنگ لفظ استعمال کریں گے، بلکہ پاکستانی آپ کا کرائیٹیرین ہوگا۔ جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں چلے جائیں، یا کوئی امریکی ہوتا ہے، یا کوئی برطانوی ہوتا ہے، یا کوئی ہندوستانی ہوتا ہے، ہمارے ہاں مہاجر بھی ہیں، ہمارے ہاں شیعہ بھی ہیں، ہمارے ہاں وہابی۔ یہ تقسیم جو ہے اس کو ختم کرنے کا یعنی فیصلہ کر لیا آپ نے؟ جی میری آواز جو ہے وہ ان تک پہنچی تو ہے، لیکن یہ اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو چلتے ہیں بریک کے لیے، واپس آئیں گے تو پھر مصطفیٰ سے بات جاری رکھتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سابق گورنر خیبر پختونخوا جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب۔ سردار صاحب، کیا واقعی قبائلی علاقوں میں باہر سے مداخلت ہو رہی ہے؟ دیکھیے بالکل، یہ ہمارے بہت 600 کلومیٹر سے زیادہ بڑا بارڈر ہے، اور قبائلی کے علاقے کے دونوں طرف افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اس ایک بڑے طویل عرصے سے یہاں پہ حالات جو ہے وہ مخدوش ہیں، اور خاص طور پہ جو بارڈر کے ایریاز افغانستان میں، وہاں پہ افغانستان کی گورنمنٹ کے اتنا اثر بھی نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے یہ اپنے حالات جو ہے وہ حکومت کے بغیر چند لوگ چلا۔ کس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل طے شدہ کہ ہمارے پڑوس کے اندر ہمارا را بھی وہاں کام کر رہی ہے، وہاں پہ مجھے کہنے دیں کہ سی آئی بھی وہاں کام کر رہی ہے، وہاں پہ موساد بھی کام کرے، وہاں پہ کسی ایجنسی کا بھی آپ نام لیں وہاں پہ موجود ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں نہیں، مداخلت کر رہی میں ہیں، افغانستان کے اندر بات کر، اور پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ دیکھیے جب وہ یہاں پہ ہمارے سارے اس خطے میں جتنی بدنظمی اتنے 30-35 سال سے جاری ہے، تو اگر وہ یہ ساری قوتیں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ امن ہو تو یہ امن فوراً ہو جائے۔ نہیں، ہماری حکومت تو امریکہ کی اتحادی ہے، تو امریکی CIA بھی پاکستانی انٹرسٹ کے خلاف کام دیکھیے کر میں رہی ہے۔ یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ امریکہ اس خطے میں پچھلے 35 سال سے اپنا قدم جمانے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی ہیں، وہ یہ بات ہمیں سامنے پتہ ہے،
امریکی پالیسیوں نے نہ صرف دنیا کو اس کو تباہ کیا ہے، امریکہ کے اندر بھی بڑی تباہی آئی ہے. تو میرا ذاتی خیال میں امریکہ اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں وہ بظاہر ٹھیک بھی ہیں اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو کسی ملک سے اپنا تعلق بگاڑنا نہیں چاہیے، لیکن ہر ملک اپنے مفاد کو عزیز رکھتا ہے. تو اپنے مفاد کے لیے CIA پاکستانی انٹرسٹ کے خلاف اس ریجن میں کام کر رہا ہے. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. یہ تو دنیا کے ہر خطے آپ میں کی موجود ہے. فائنڈنگز کیا تھی؟ افغانستان میں جو TTP کو سپورٹ ہے وہ را کی طرف سے، DS کی طرف سے ہے، CIA کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے؟ دیکھیے، میں جب کوئی بات کروں گا تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی غلط تاثر بھی لے سکتا ہے، لیکن مجھے صاف الفاظ میں یہ ضرور کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہمارے اپنے لوگ افغانستان میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو باوجود بار بار ہماری نشاندہی کے اور وہ تمام حقائق مختلف طاقتوں کے سامنے لانے کے باوجود وہ آج بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج بھی کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کرتے ہیں، دہشت گردی کے نہ صرف منصوبے بنتے ہیں بلکہ آج بھی ان کو سپروائز وہاں سے کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو کسی کی حمایت حاصل ہے یا نہیں ہے. تو پاکستان کے ہر دشمن کی حمایت ان کو حاصل ہے، اس لیے وہاں پہ وجود قائم رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا تشویشناک بات ہے. اگر ہمارا کوئی دوست ہے تو اس کو ہماری مدد کرنی چاہیے. اور پھر پاکستان اس خطے سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا. اگر پاکستان نہیں، انڈیا اور اسرائیل کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن افغانستان ہمارا دوست، برادر، اتحادی ہے، وہ تو نہیں کرے گی نہ، یا امریکی تو نہیں کرے گی. دیکھیے، یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہے اشرف غنی صاحب، وہ بڑے جذبے سے آئے ہیں. ان کی حکومت کو آئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے. انہوں نے پاکستان کے دورے بھی کیے، پرائم منسٹر نے بھی وہاں دورے کیے ہیں. تو بہت ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلق اچھے ہوں. اور یہ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دونوں نہ ہو، ابھی تک بد اعتمادی کی فضا موجود ہے، پریزیڈنٹ اشرف غنی کی خواہش کے باوجود بھی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی اعتماد کی کمی ہے. یہ روزانہ کتنے لوگ افغانستان سے بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے آتے جاتے ہیں ہمارے ٹرائبل ایریاز میں اور بلوچستان؟ لیکن جو ہمارے پاس جو ایک بڑا روٹ ہے وہ تو ہے خیبر کا، تورخم کا علاقہ، جہاں سے ایک معروف راستہ ہے اور سڑک بنی ہوئی ہے، لوگ آتے ہیں. یہ سیزن کے اوپر بدلتے رہتے ہیں. لیکن اگر اوسطاً بات کی جائے پورے سال کے اندر تو ماضی میں تو بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی، لیکن ابھی 12 سے 18 ہزار تک جو لوگ ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. ان میں بڑی تعداد وہ ہے جو روز آتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں اور اسی خطے کے قریب کرتے اور ہیں. بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے آتے ہیں. دیکھیے، یہ بہت عرصے سے یہ عادات جاری ہیں. تو بارڈر مینجمنٹ کیوں نہیں؟ یہ پہلی بار جو بارڈر مینجمنٹ کے جو عملی طور پر ہم نے اس کو تورخم کے اندر شروع کیا ہے. وہاں پہ پرائم منسٹر نے خصوصی اس کے لیے فنڈز مہیا، اس کے لیے وہاں پہ ہمارا پورا سٹرکچر بن چکا ہے. اس میں FIA بھی ہے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے، نادر آفیسز کے جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ہوں گے، یہ سارے لوگ موجود ہیں. سارا سٹرکچر ہمارا مکمل ہو چکا ہے. لیکن یہ بارڈر کیا سیل لیکن ہو وہ سکتا ہے؟ کسی وجہ سے جو افغان کے درمیان کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے وہ عملاً کام ابھی شروع نہیں ہو سکا. لیکن اگلے تھوڑے عرصے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ کام شروع ہو جائے گا. تو بارڈر جس کو میں بہت عرصے سے دیکھنا چاہیے تھا وہ بدقسمتی سے نہ ہو سکی، لیکن ابھی پچھلے 1 سال سے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. اور یہ اگر مؤثر طریقے سے فائدہ ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہے. بہت شکریہ سردار مہتاب احمد خان صاحب.